السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوق نورا وتحت نورا وامام نورا وخلف نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصب نورا ولحم نورا ودمي نورا وشعر نورا وبشر نورا واجعل في نفسي نورا وعازم لي نورا اللهم اعطني نورا۔ اے اللہ، میرے دل میں، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے آگے اور میرے پیچھے اور میرے لیے نور کر دے۔ میری زبان میں نور کر دے، میرے پٹھوں میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میرے بالوں میں نور، اور میرا بدن نورانی بنا دے، اور میرے نفس میں نور، اور بہت ہی نور بخش۔ اے اللہ، تو مجھے نور عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اندھیرا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ اندھیرے میں دل گھبراتا ہے، خوف آتا ہے، دھوکہ ملنے سے ڈر لگتا ہے، انسان حق و باطل کو پہچان نہیں سکتا۔ روشنی دل میں ہو تو قرآن سمجھ آتا ہے، قرآن کو آنکھیں دیکھیں، کان سنیں تو روشنی اندر آتی ہے۔ روشنی تب آتی ہے جب انسان کو کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے۔ جن دلوں میں قرآن کی روشنی آئے تو ان میں چمک آنے لگتی ہے۔ قرآن کے ساتھ جی کر، اس پر عمل کر کے، قرآن کی تعلیم لے کر دلوں میں سکون آتا ہے۔ اچھے برے کی تمیز بہت ضروری ہے اور وہ قرآن سے آتی ہے۔ کتاب الہی کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک بات پہنچائیں گے تو ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ قیامت کے دن کے نور کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے کوشش کریں۔ ایک ایک اس کے نور کی بات کی گئی ہے۔ جب انسان سارے کا سارا اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے تو کوئی حصہ اللہ کا نافرمان نہیں رہتا۔ اسی طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے ایک ایک جوڑ، ایک ایک اعصاب سے نور پھوٹے۔ نفس کا نور انسان سے نفسانی خواہشات دور کر دیتا ہے۔ یہ نور ہوگا تو قبر میں بھی روشنی ہوگی، حشر میں، پلصرات پر، اور پھر جنت کا نور مل جائے گا۔ آس پاس بھی چمکنے لگے گا۔ دکھوں، تکلیفوں، افلاس، پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے بیچ میں پڑھتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس دعا کو ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔